پاکستان میں اسلحہ بارود اور منشیات کس طریقے سے لائی جا رہی ہے، یہ نیٹ ورک اب ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، لیکن ان سٹیٹمنٹ سے ہمارے ایٹ لیسٹ بہت سے خدشات وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سوالات بھی جنم لیتے ہیں جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے اندر جو پریسیجن ایئر اسٹرائکس کی گئی تھی اس پر سٹیٹمنٹس دی گئی ہے، کنڈیم کیا گیا ہے، لیکن کیا کنڈیمنیشن آئی ہے اور اس کے بعد وہ کون سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب اب لازمی ہو چکا ہے؟ ہم مانگیں گے جواب، اور یہ سوال بھی نہایت ضروری ہے۔ وہ کون سے سوالات ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور ان کا جواب ہم کس سے مانگیں گے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی جانب سے جو ان کی مذموم کوششیں ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی، وہ جاری ہیں، لیکن پاکستانی افواج، پاکستانی آرمڈ فورسز اس قوم کا بچہ جھکنے والا نہیں ہے، بکنے والا نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ کچھ مزید کارروائیاں کی گئی ہیں اور جام شہادت نوش کیا ہے ہمارے بہادر سپاہیوں نے، ہمارے بہادر افسران نے بھی۔ کس کس مقام پر یہ حملے ہوئے ہیں، ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کس طریقے سے سفاکیت کی انتہا کی گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ افغانستان اب صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر ڈی سٹیبلائزر کا کردار ادا نہیں کر رہا، بلکہ اب یہ یورپ تک پہنچ چکا ہے۔ یورپ کے اندر بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یورپ کی جانب سے بھی کچھ بڑے اعلانات کر دیے جائیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کی جائے پاکستان کے اندر جو اس وقت مکروہ دھندے جاری ہیں، ریاست کی جانب سے جو اس وقت ریاست نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، ان اختیارات کا ناجائز طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، اور جس گاڑیوں کو تیل کے لیے اور تیل کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا، ان ضمیات گاڑیوں میں تیل نہیں بلکہ منشیات سپلائی کی جا رہی ہیں۔ منشیات صرف سپلائی نہیں کی جا رہی، منشیات کا مکروہ دھندا نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ، گولہ بارود بھی انہی گاڑیوں کے تھرو سپلائی کیا جا رہا ہے، اور اب یہ نیٹ ورک ایکسپوز ہو چکا ہے جس کو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے کارندے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اس ملک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تیل کے کاروبار کی جو سہولت فراہم کی گئی تھی، اب اس سہولت کو کس طریقے سے ناجائز اور مکروہ دھندوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے بلوچستان کو لہو کیا جا رہا ہے، وہ نیٹ ورک اب ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے ناظرین ایک رپورٹ آتی ہے اور کنڈیمنیشن آتی ہے۔ افغانستان میں مبینہ سویلین ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر یہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے وہیں پر بہت سے سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے حملوں میں جو درجنوں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیا وہ سویلینز نہیں تھے؟ کیا وہ سویلینز نہیں ہے؟ جو معصوم بچوں پر، اسکول کی بس پر، اے پی ایس کی وین پر حملہ کیا جاتا ہے، کیا وہ سویلینز نہیں تھے؟ اسلام آباد ترلائی مسجد میں حملہ کیا جاتا ہے، کیا وہ سویلینز نہیں تھے؟ ہر ریاست کو تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ہماری ریاست میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کتنے حملے کیے گئے؟ باجوڑ میں حملہ کیا گیا، بنو میں حملہ کیا گیا، بنو کے ساتھ ساتھ پورے آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ لیں، جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہے، کیا اس میں سویلینز نشانہ نہیں بنتے؟ کیا سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل افغانستان میں مبینہ سویلین ہلاکتوں کی کنڈیمنیشن تو کر رہا ہے، لیکن پاکستان کیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا؟ پاکستان کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکا ہے اس مٹی کی خاطر، اس ملک کے امن کی خاطر، اس خطے کے امن کی خاطر کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکا ہے۔ اور ابھی ناظرین جو حملے کیے گئے، ابھی جو ریسنٹ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے مذموم کوششیں اور کارروائیاں کی گئی ہیں، جو سفاکیت کی انتہا کی گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا وہ سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ آرمڈ فورسز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بین الاقوامی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ بین الاقوامی تنظیموں کو اس وقت تو یاد آ چکا ہے کہ افغانستان کے اندر پریسیجن ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں، لیکن افغانستان کے علاوہ جو پاکستان کے اندر افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اقوام متحدہ یہ رپورٹ تو جاری کر دیتا ہے کہ درجنوں تنظیمیں ری گروپ ہو رہی ہیں، ری جنریٹ ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر، لیکن پاکستان کے اندر جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کی جانب سے پاکستان کے شہریوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، وہ اعداد و شمار کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی ناظرین کیا ہوا ہے؟ ابھی کرک کے اندر فتنہ الخوارج کی جانب سے ایمبولینس کو نشانہ بنایا گیا۔ تصور کریں، سب سے پہلے ایف سی کی ایک پوسٹ پر حملہ کیا جاتا ہے، ایف سی کی پوسٹ پر حملہ کرنے کے بعد 2 ایمبولینسز وہاں پر جاتی ہیں زخمیوں کو ہسپتال تک پہنچانے کے لیے۔
جب زخمیوں کو ایمبولینس کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اسی ایک ایمبولینس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور اس ایک ایمبولینس کے اندر جو زخمی حالت میں ہمارے جوان موجود تھے، سپاہی گل مراد، سپاہی ایان خان اور لانس نائک عادل خان، ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے فتنہ الخوارج کی جانب سے۔ ایف سی پوسٹ پر پہلے حملہ کیا جاتا ہے اور پھر ایمبولینس کے اندر جب ان کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی تو کیا بنتی ہے؟ ان کو اگر رسپانس نہیں ملے گا تو کیا بنتا ہے؟ ریاست کو حق حاصل ہے اپنے دفاع کا۔ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا، اگر ہماری سویلین آبادی پر حملہ ہوگا، اگر ہماری آرم فورسز پر حملہ ہوگا، اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی تو کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے خود کو ڈیفینڈ کرنے کا؟ کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا؟ وہ عناصر جو کہ ہمارے ملک کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں، اس ملک کے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے؟ کیا اس ریاست کو حق حاصل نہیں ہے کہ جس سپانسرشپ پر یہ ٹیررزم پھیلائی جا رہی ہے ان کے خلاف کارروائی کرے؟ حق حاصل ہے اور ہم کریں گے، تب تک کارروائیاں کریں گے جب تک ان کا قمع نہیں کر دیا جاتا۔ اگر حملے نہ رکے، یہ ون لائنر پالیسی اس وقت جو منظر عام پر آئی ہے کہ اگر حملے نہ رکے تو کابل کے اندر جو قیادت بیٹھی ہے جو ان کی سرپرستی کر رہی ہے ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ انف از انف، بہت قربانیاں دے دی، بہت ہم نے اپنے شہداء کے جنازے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیے، بس بڑا سمجھانے کی کوشش کی، بڑا ٹریک پر لانے کی کوشش کی، بڑا ان کے ساتھ ہم نے اچھا بن کر جو ہے وہ سلوک کیا، 50 سال سے زائد ہم نے ان کی خدمت کی، لیکن ہمیں بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ دہلی کی سپانسرشپ پر دہشت گردی، معصوم بچوں کی شہادتیں، ہماری آرم فورسز کی شہادتیں، یہ اب مزید نہیں چلے گا۔ کرک کے بعد کوہاٹ کے اندر دیکھیے، کوہاٹ کے اندر بھی انہی خوارج کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے اور پولیس موبائل پر حملہ کیا جاتا ہے جس کے اندر ڈی ایس پی سمیت 6 اہلکار شہید ہو جاتے ہیں اور ایک شہری بھی اس میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود کیا ہم خاموش رہیں گے؟ کیا حق نہیں بنتا؟ ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری آرم فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایف سی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ہمیں حق حاصل ہے۔ کابل کی وہ قیادت جو کہ سرپرستی کر رہی ہے ان تمام تر فتنوں کی، اگر انہوں نے ان تمام تر فتنوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم کارروائی کریں۔ اور صرف یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی اس خطے کو کوشش نہیں کر رہے، بلکہ یورپ میں آپ دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، تانے بانے کہاں سے ملتے دہشت گردی کے۔ وائٹ ہاؤس سے چند قدم کی دوری پر جو حملہ ہوا تھا اس میں کون ملوث تھا؟ ابھی جرمنی کی لیٹسٹ خبر آپ دیکھ لیں، جرمنی کے اندر ٹرین اسٹیشن کے اوپر بھیڑ میں ایک افغان شہری چاقو ہاتھ میں تھامے واردات کرتے ہیں، مختلف لوگوں کو، متعدد لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں، ان پر چاقو سے وار کرتے ہیں، چاقو سے حملے کرتے ہیں، پھر وہاں پر اس کو روکا جاتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے، جس کو پھر حراست میں لے لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب صرف یہ ساؤتھ ایشیا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات بہت دور جا چکی ہے۔ یہ بات صرف ساؤتھ ایشیا کی، یہ بات صرف پاکستان کی، یہ بات صرف ایران کی نہیں ہو رہی، بلکہ پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی اگر ٹیرر گروپ ہمیں دکھائی دیتے تو اس کے تانے بانے دہلی کی سپانسرشپ سے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا پھر کابل سے ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو اب پاکستان کی جانب سے تو کال دے دی گئی ہے کہ یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، یہ سپانسرشپ اگر بند نہ ہوئی تو اگلے حملے، اگلا ہدف کابل کی قیادت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا now they have to decide کہ وہ یا اس طرف کھڑے ہیں، ان فتنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر اپنے ملک کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ کابل کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں۔ عوام ملا ہیبت اللہ کے جو پوسٹرز ہیں اس کو نظر آتش کر رہی ہے، اور جب عوام، خواتین سڑک پر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہے تو ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں۔ تو ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو یہ اب افغانستان کو سوچنا ہوگا، اس کی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے عوام کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی سرزمین کے بارے میں سوچنا ہے، یا پھر چند ڈالروں کی خاطر اپنا ایمان بیچنا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔